अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। मैं गार्डन में बैठी हुई हूँ। पार्क भी कह सकेंगे, गार्डन भी कह सकेंगे, क्योंकि ये देखिए ये फारग है, तो इसलिए इसे ज़्यादातर हम ही यूज़ करते हैं तो इसलिए मैं इसे ज़्यादातर गार्डन ही कहती हूँ। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर मायूसी आपको नहीं छोड़ती और आप इस कदर उदास हैं, तो आप अल्लाह ताला की नेमतों को गिनना शुरू कर दें। किस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कापी पेंसिल अपने पास रख लें और अल्लाह की नेमतों को लिखना शुरू कर दें। फिर अपनी परेशानी लिखें एक तरफ, तो देखें कि नेमतें कितनी हैं। सबसे पहले ये नेमत लिखें कि अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन, तूने हमें मुसलमान पैदा किया। फिर कहें कि या रब्बल आलमीन, शुक्र तेरी ज़ात पाक का कि तूने हमें जानवर नहीं बनाया। फिर शुक्र अदा करे अल्लाह ताला का कि तुमने हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से बनाया है या उसमें पैदा किया है। फिर अपनी तरफ हो जाए, यानी कि पहले आँखों की तरफ आएँ कि मेरे परवरदिगार तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह तूने आँखों की नेमत दी है, यानी कि इसमें नूर दिया है कि हम चाह के भी दुनिया का जितना मर्ज़ी पैसा लगा दें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन हमें ये वाला नूर नहीं मिल सकता, आँखों की ये वाली रोशनी नहीं मिल सकती। तो जो तूने हमें दिया है, ऐसे खुला डुला नूर दिया है। अच्छा, तो मैं बात कर रही थी कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर देना चाहिए जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हों। आप एक दफ़ा ट्राई करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। जब आप बहुत मायूस हों तो लाज़मी ये कहें कि या रब, मैं राज़ी हूँ कि तू मेरा रब है, दीन मेरा इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, रसूल हैं। तो अल्लाह ताला पे राज़ी हो जाए, उसने जिस हाल में पैदा किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे परवरदिगार ने हमें कोई कीड़ा नहीं बनाया कि हम पाँव के नीचे किसी के आ जाएं। या रब्बुल आलमीन तेरा शुक्र है मेरे परवरदिगार। तो और अल्लाह ताला ने सबसे अशरफ मखलूक हमें बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब। सबसे बड़ी बात, उसने हमें मुसलमान बनाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमें जब भी कोई परेशानी आती है उसकी दुआएं हैं, जब कोई मुश्किल आती है तो उसकी दुआएं हैं, जब खुशी होती है तो उसकी दुआ है, ताकि वो खुशी हमारे लिए बेहतर साबित हो। यानी कि उससे कहते हैं कि ज़्यादा खुशी होने से भी इंसान को दिल पे असर लेता है इंसान, और ज़्यादा वो परेशानी आने से भी वो दिल पे असर लेता है, दिमाग पे असर लेता है। इसीलिए कहते हैं कि जब खुशी मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहना चाहिए, और जब कोई परेशानी मिले तो मुसीबत में पढ़ लेना चाहिए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ लेना चाहिए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों चीज़ों का अजर रखा है। अगर हम खुशी में ये पढ़ लेते हैं तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़हनी और दिली सुकून मिल जाता है। अगर हम परेशानी में ये पढ़ लेते हैं तो फिर भी दिली और ज़हनी सुकून मिल जाता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुसलमान बनाया है। उनको देखें जो काफ़िर हैं, जिन बेचारों को पता ही नहीं है कि शुक्र में क्या पढ़ना है, खुशी में क्या पढ़ना है और गमी में क्या पढ़ना है। तो इसलिए ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमें दिया है, और हम पे कुरान पाक आखिरी किताब उतारी, जिससे हम बहुत कुछ हासिल करते हैं। ज़िंदगी गुजारने का पूरा उसमें है तरीका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़िंदगी, सुन्नत कुरान के मुताबिक, वो हमारे लिए एक बहुत प्यारा नमूना है। अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें तो फिर अपने उसकी तरफ आ जाएं कि जिन्होंने आज तक दुनिया देखी नहीं है, अल्लाह का नूर नहीं देखा, अल्लाह की नेमतें नहीं देखी अपने इर्द गिर्द, कितनी अल्लाह की रहमत है कि हमारे पास आँखों का नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इर्द गिर्द सब कुछ देख सकते हैं, रोशनी देख के खुश हो सकते हैं। अगर घर में दिल घबराए तो बाहर जाके अल्लाह ताला के ये शजर, ये बागात, ये सब कुछ देख सकते हैं। बाज़ार जाके अपना दिल लगा सकते हैं, कोई चीज़ें ख़रीद सकते हैं देख के।
دیکھا جائے تو ان کے لیے کیا زندگی کتنی مایوسی والی زندگی ہوگی اگر ایک سیکنڈ کے لیے یہ ہم سوچیں کہ ان کی بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی جن کی آنکھوں میں اندھیرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت دی الحمدللہ۔ تھوڑی سی آنکھ میں پرابلم ہو جائے تو ہمیں نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا، کوئی اندر چیز ہی چلی جائے، کوئی چیز، کوئی بال چلا جائے، کوئی یہ ذرہ چلا جائے ریت کا، تو آپ دیکھیں کس طرح انفیکشن ہوتا ہے آنکھ کے اندر۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، اتنی زبردست قسم کا انسان پریشان ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے نور دیا۔ سب سے بڑی دیکھ لیں آج کل جو مشکل ہے وہ ہے کرونا کی، دیکھیں وہ لنگس کو پڑتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ رب العالمین، جنہیں پرابلم ہوتی ہے سانس لینے میں، استما، یہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ سانس لینے کے لیے تازہ ہوا دی ہے، ہمیں آکسیجن سے بچایا ہے۔ جو آکسیجن پہ ہیں دیکھیں کتنی مشکل ہے ان کا سانس لینا، اور وہ چھوڑے یعنی کہ کس طرح آکسیجن لیتے ہیں کہ سوچ کے انہیں آکسیجن دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں مہنگی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ اولاد تو یہی چاہتی ہے کہ جب تک ماں باپ کا سانس ہے ہم انہیں کچھ دیں، یعنی کہ انہیں سانسیں دیں، انہیں آکسیجن یعنی کہ دلوا دیں۔ لیکن سوچا جائے تو جب اللہ پاک نے کھلی ڈلی صاف ستھری آکسیجن دی ہوئی تھی ہمیں، ہم اس کا شکر ادا ہی نہیں کرتے تھے۔ آج ہی یہ آکسیجن ہمارے لیے دیکھیں کتنی مشکل ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں ابھی کے فضا میں اس قدر وہ کرونا نہیں ہے، لیکن اگر سوچیں تھوڑا سا سوچیں تو ہمیں یہ یہ آکسیجن سے بھی ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں اس کے اندر تو نہیں ہے وائرس۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر ہمیں سانس دی ہے، یا کھلے بیٹھ کے، یعنی کہ چاہے بندہ ایک دوسرے سے دور بیٹھے لیکن اللہ کی دی ہوئی کم از کم ہوا تو ہمیں آتی جاتی ہے ہمارے سانسوں کے اندر، مشینوں پہ تو نہیں ہے ہم، تو اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، یعنی کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں، الحمدللہ جن کے ہاتھ پہ اگر تھوڑی سی چوٹ لگی ہو تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ انگلی پہ درد ہے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس نے ہمیں ہاتھ دیے، اس نے ہمیں سننے کے لیے کان دیے، شکر الحمدللہ۔ اگر ہم سن نہ سکے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کون کیا بات کر رہا ہے، کسی محفل میں نہ بیٹھ سکیں، کسی کے ساتھ بات ہی نہ کر سکیں، بچے ہمارے سے دور چلے جائیں کہ ان کو تو سنائی نہیں دیتا، یعنی کہ کیا ان سے بات کریں، یہ ٹائم آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں، اور پھر لکھنی شروع کر دیں نعمتیں۔ ابھی تو میں ایک دو گنوائی ہیں، ابھی ہمارے اندر کی نعمتیں دل اللہ تعالیٰ نے دی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، جو ہمارے سارے جسم میں وہ خون مہیا کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ کام کرنا چھوڑ جائے تو ہم بالکل مردہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے صحت مند اللہ پاک نے دل دیا ہے، شکر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارد گرد کی کھانے پینے والی کی نعمتوں کو تو ابھی بھول جائیں، ابھی اپنے اندر کی ہی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ ایک ناخن خراب ہو ہاتھ کا یا پاؤں کا تو کس قدر انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہے بغیر ہمیں سارے ہاتھوں کے ناخن دیے ہیں، الحمدللہ میرے رب کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بال دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آئی برو کے بال دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آئی لیشز کے بال دیے ہیں، شکر الحمدللہ۔ اگر نہ ہوتے تو کیا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے دانت دیے ہیں اور سلامت دیے ہیں۔ جب ہمارا دانت خراب ہوتا ہے کسی ایج میں پہنچ کے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک دن کی درد 1 گھنٹے کی برداشت نہیں ہوتی کہ انسان کا دل کر کچھ بھی ہو جائے میرا دانت اتار دیں، ایسی تکلیف کبھی بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم ان دنوں کا شکر ادا نہیں کرتے جن دنوں میں وہ صحیح تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمیں بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اس ذات کا جس نے ہمیں ہر نعمت عطا کی۔ دیکھیں ہمیں کتنا عرصہ گزر جاتا ہے ہمارے جسم کے ہر حصے کو جو تندرستی سے
ہم چل پھر سکتے ہیں. جب ہماری کوئی تکلیف آتی ہے ٹانگوں میں یا گھٹنوں میں، پھر ہم چل نہیں سکتے، پھر ہم چلتے ہوئے کو دیکھتے ہیں. اور پھر اللہ کا شکر ابھی سے ادا کرنا چاہیے کہ کم از کم اگر بی پی یا شوگر کی کوئی مسئلہ ہے تو ہم چل پھر کے آدھا گھنٹہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے. تو جب انسان چلے گا نہیں تو اس کا کہاں کنٹرول ہونا ہے یہ چیزیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ چل پھر سکتے ہیں. نماز کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا جائے تو پورے طریقے کی ایکسرسائز بنائی ہوئی ہے. تو سجدے میں 80 بیماریوں کا علاج ہے. یعنی کہ اب یہ سوچ لیں کہ پورے جسم، یعنی کہ آنکھوں کی، ناک کی، سائنس، پھر لنگس کی، ہر چیز کا، اور سر درد کی ہر چیز کا علاج ہے سجدے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز جو لوگ پڑھ سکتے ہیں صحیح طریقے سے رکوع سجود کرتے ہیں تو ان کے کتنے خوش قسمت ہیں. تو جو پڑھ سکتے ہیں وہ پورے طریقے سے اسی طرح نماز پڑھے. ایکسرسائز سے بہت بہتر ہے نماز، کہ پورے طریقے سے آپ نماز پڑھ لیں تو سمجھیں آپ کی ایکسرسائز ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. سائنس کے حساب سے میں کہہ رہی ہوں، ویسے تو اللہ کی اطاعت ہے، وہ سارا عمل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. تو دیکھا جائے تو پوری ایکسرسائز ہے. میرے رب نے ہمارے ہر جسم کے حصے کو یعنی کہ توفیق دی ہے کہ سلام پھیرتے وقت گردن بھی ہلانی پڑتی ہے، رکوع میں جانے کے لیے وہ کمر کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. تو سجدے میں وہی بیماریوں کا، کتنی بیماریوں کا علاج ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے ہمیں توفیق دی ہے جب تک نماز پڑھنے کی. ہم نماز جب نہیں پڑھ سکتے اس طرح پورے طریقے سے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا نعمت تھی ہمارے پاس اور کتنے فریش ہوتے تھے ہم اس طرح نماز پڑھ کے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. پھر آگے یہ کلپ کافی لمبا ہو گیا، آگے پھر کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ. ادھر بچے آ گئے ہیں یہ جو ہے کیا کرنے کے لیے، یہ دیکھیں گارڈن میں سائیکلنگ کرنے کے لیے. چلے پھر اللہ حافظ. انشاءاللہ آگے اگلا ایپیسوڈ کروں گی انشاءاللہ، اور اللہ کا شکر کے بارے میں ہی کروں گی انشاءاللہ. میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے کیونکہ میں پنجابی سپیکنگ ہوں. تو اگر کوئی مسئلہ ہو گیا ہو یا بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو معافی چاہتی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی.